من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوسل إليه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خيرة خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ومولانا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنوا على أعدائهم أعداء الله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات دیجیے. سب سے پہلے تو میں ان چند روزہ جو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا ان مجالس کو تقدیم کرتا ہوں اس ایک بے نام و نشان اور بے چراغ اور گمنام قبر کی خدمت میں کہ جس کا وارث جس کا بیٹا جب ظہور کرے گا تو وہ اس قبر کو آشکار کرے گا اور اس کو ظاہر کرے گا، چونکہ در حقیقت وہی اصل پرسادار ہے کربلا کی، اور نہ صرف کربلا کی بلکہ کربلا کی راہ میں آج تک بہنے والے ہر خون کی وہی حقیقت میں پرسادار ہے. تو اس خدمت میں ہم ان مجالس کو ہدیہ کرتے ہیں اور تقدیم کرتے ہیں. ایک دفعہ شان جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے لیے ایک دفعہ درود شریف پڑھیں. پروردگار عالم کا لاکھ احسان ہے اور لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ نعمت زندگی عطا کی، اور اس نعمت زندگی کے ساتھ ساتھ اس نے ایک عظیم نعمت ہمیں اور عطا فرمائی، اور ہے ولایت اہل بیت، ولایت علی ابن ابی طالب. اور اس ولایت کے تسلسل کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم اہل بیت کے غم کو بھی منائیں اور ان کی محبت کے ساتھ بھی زندگی کو گزاریں، اور اس سلسلہ ازا کو برپا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس سے ہمیں فیض حاصل کرنے کی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی. ان چند شبوں میں جو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے کوشش کریں گے کہ چند موارد کو، چند مطالب کو آپ کی خدمت میں بیان کریں، اور بالخصوص اس تحریک عاشورہ کو جو آج تک برپا ہے. اس تحریک عاشورہ میں خود حضرت ابی عبداللہ نے جن مطالب کی طرف، جن موضوعات کی طرف بار بار تذکرہ فرمایا ہے، بار بار اس کو دہرایا ہے، آخر کو وہ بہت زیادہ اہم ہے. جس بات کو بار بار دہرایا جاتا ہے وہ بہت اہم اور خاص ہوا کرتی ہے. تو ہم کوشش کریں گے کہ ان موارد کو، ان مطالب کو یہاں پر پیش کریں، اس پہ غور کریں، مل کر توجہ کریں، اور کوشش کریں کہ اہل بیت کی مدد و نصرت کے ساتھ ان خبردار کی جانے والی چیزوں سے خود اپنی زندگی میں بھی اور معاشرے میں بھی اس سے بچیں. ایک دفعہ محمد و آل محمد علیہ السلام ہم نے دیکھا ہوگا بارہا ہم عادی زندگی میں ہم
راہ چلتے ہیں، بالخصوص ہم کسی بڑی ہائی وے پر یا اس طرح سے ہم جب سفر کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ راستے میں مختلف مقامات پر فاصلے سے کچھ نشانات لگائے جاتے ہیں، اور کسی خاص موڑ، کسی خاص جگہ کو مد نظر رکھ کر اور ہمیں اس سے خبردار کرنے کے لیے فاصلے پر کچھ نشانات لگائے جاتے ہیں، تاکہ ہم اس مقام پر پہنچنے سے پہلے، اس موڑ پر پہنچنے سے پہلے، اس خطرے کی جگہ تک پہنچنے سے پہلے خبردار ہو جائیں، ہوشیار ہو جائیں۔ بالکل اسی طرح سے اہل بیت کے کلمات میں، قرآن میں، روایات میں، احادیث میں بھی باتوں کو بیان کیا گیا ہے، اور وہ باتیں کہ جو بار بار دہرائی گئی ہیں وہ انہی سائن بورڈ کی طرح ہیں۔ آخر قرآن کے اندر اس قدر فالتو اور یعنی ایک بات کو دہرانے کا وقت خدا کے پاس، یعنی خدا کی شان کے خلاف ہے، فصاحت و بلاغت کے خلاف ہے کہ ایک بات کو بار بار دہرایا جائے۔ خود اہل بیت علیہم السلام جو بہت کم کلام کیا کرتے ہیں، ایک بات کو بار بار تکرار کرنا ان کی فصاحت و بلاغت کے خلاف ہے۔ پس کیا وجہ ہے کہ ایک بات کو بار بار دہرایا جا رہا ہے؟ خود اس تحریک عاشورہ میں، اس نہضت عاشورہ میں، ہم ابھی ان چند شبوں میں جس بات کو مل کر کوشش کریں گے، توجہ کریں گے، آپ دیکھیں گے کہ بعض باتوں کو خود سید الشہداء نے اپنے کلمات میں، اپنے سخنان میں، اپنے ناموں میں جو انہوں نے مختلف لوگوں کو لکھے، یعنی خطوط میں، اور اپنے ان خطبات میں جو خود عاشورہ کو وہاں فوج اشقیاء کو مخاطب کر کر ارشاد فرمائے، بعض باتیں ہیں جن کو بار بار دہرایا ہے پورے اس سفر میں، یعنی مدینے سے نکلنے کے بعد عصر عاشور تک چند باتیں ہیں جن کو سید الشہداء نے مسلسل تکرار کیا ہے۔ آخر کو یہ باتیں اس کا مطلب ہے کہ بہت اہم ہیں، جب ہی ان کو سید الشہداء بار بار متوجہ کرنا چاہتے ہیں ملت کو، قوم کو۔ ہم اس کو اس طریقے سے لے سکتے ہیں کہ شاید یہ باتیں وجہ رہی ہوں اس سانحہ عاشورہ کے برپا ہونے کی۔ ہم قرآن کریم میں دیکھتے ہیں کہ بعض موضوعات، بعض باتوں کی طرف بہت زیادہ تکرار کی گئی ہے۔ آپ سورہ رحمان کو ملاحظہ کیجئے، صرف ایک سورے کے اندر 31 بار ایک آیت کو تکرار کیا گیا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ایک ہی سورے میں، یعنی نعمتوں کا جھٹلانا، نعمتوں کا انکار کرنا، نعمتوں کی طرف سے لاپرواہی برتنا کس قدر اہم ہے۔ ایک ہی سورے میں 31 بار پروردگار عالم ایک بات کو دہرا رہا ہے۔ اسی طریقے سے ہم قرآن میں آگے جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک موضوع ہے جس کو اگر آپ قرآن کو بررسی کریں اور دیکھیں اور کھنگالیں تو تقریباً ہر صفحے پر یہ موضوع آپ کو ملے گا، مختلف شکلوں میں، مختلف تعبیرات میں۔ الیہ ترجعون، الی اللہ المنتہی، یعنی واپس پلٹ کر جانے والا جو موضوع ہے، خدا کی طرف پلٹ کر جانے والا جو موضوع ہے، یہ ہر صفحے پر آپ کو ملے گا، مختلف تعبیرات میں، مختلف شکلوں میں۔ پھر بار بار ایک موضوع کو، یہ سورتوں سے متعلق نہیں ہے کسی خاص سورے کے اندر، اس کو ہر صفحے پر آپ کو یہ چیزیں ملیں گی۔ پھر ایک موضوع ہے، یعنی جو روز جزا کو، روز قیامت کو جو جھٹلاتے ہیں ان کی تکذیب کی گئی ہے۔ پروردگار عالم فرماتا ہے وائے ہو ان لوگوں کے اوپر کہ جو روز جزا کو جھٹلاتے ہیں، روز حساب کو جھٹلاتے ہیں۔ یہ وہ موضوعات ہیں جو مستقل بیان کیے جا رہے ہیں ہر سورے میں، مختلف تعبیرات میں، مختلف شکلوں میں۔ آخر کو یہ ایک بہت اہم موضوعات ہیں جس کی طرف خود قرآن مجید متوجہ کرنا چاہتا ہے۔ خود آپ دیکھیں گے کہ پروردگار عالم قرآن مجید کے اندر بارہا سوال کرتا ہے، افلا تعقلون، افلا یتدبرون، افلا یتفکرون، فکر کیوں نہیں کرتے، عقل سے کام کیوں نہیں لیتے، تدبر کیوں نہیں کرتے ان آیات میں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض باتوں کو بار بار دہرانے کے بعد بھی بات نہیں بن رہی تو پھر سوال کیا جا رہا ہے کہ کیوں متوجہ نہیں ہو رہا جو میں کہنا چاہتا ہوں، جو میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت اہم بات ہے، یہاں خبردار کیا جا رہا ہے، یہاں ہوشیار کیا جا رہا ہے۔ یہ خطرے کی جگہ ہے در حقیقت، یہ وہ خطرناک موڑ ہے کہ جہاں سے بچنا ہے۔ آپ نہج البلاغہ کو اگر غور فرمائیں
تو نہج البلاغہ میں دیکھیں گے کلام امیر المومنین کے اندر، آپ مستقل دیکھیں گے خطبات کے اندر چند موضوعات ہیں جن کو مولا نے بار بار تکرار کیا ہے. یعنی کیا؟ حب دنیا، دنیا پرستی، مال دنیا سے محبت، آرزوؤں کا طویل ہو جانا، امیدوں کا طولانی ہو جانا، آخرت کو بھلا دینا، اس کی طرف مولا مستقل اشارہ فرما رہے ہیں، مولا مستقل اس کی طرف متوجہ کر رہے ہیں. آخر کو دیکھیں یہ موضوعات بہت سخت ہیں. یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ تمام گفتگو وہ ان موضوعات کے گرد گھوم رہی ہے، یعنی اصل موضوع یہی ہے، اور تمام گفتگو جو ہے وہ اس موضوع کو محور کیے ہوئے. اسی طریقے سے جب ہم اس نہضت عاشورہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور قیام حضرت ابی عبداللہ کو دیکھتے ہیں تو ایسے ہی نہیں ہے کہ سید الشہداء مدینے سے اٹھے، بیعت کا مطالبہ کیا گیا اور سید الشہداء نے انکار کر دیا اور بس یہ ایک وجہ بنی اور آپ اٹھ کر کوفے آئے، یعنی مکے آئے اور مکے سے کوفے کا قصد کیا اور پھر بالجبر حر نے راستہ روک لیا اور مجبوراً آپ کو ایک راستہ اپنا تبدیل کرنا پڑا اور کربلا میں وارد ہو گئے. نہیں، اگر باطل کا ایک پروگرام تھا تو حق کا بھی ایک پروگرام ہے، بلکہ در حقیقت حق کا ہی پروگرام ہوا کرتا ہے. باطل خود کوئی حقیقت ہی نہیں رکھتا. فقہا اور مفسرین اور بزرگان جو بیان کرتے ہیں اصل حقیقت پانی کی ہوا کرتی ہے، باطل پانی کے اوپر بننے والے جھاگ کی مانند ہے. بس حق جو ہے وہ پانی ہے اور باطل اس پر بننے والا جھاگ ہے جو بہت وقتی ہوا کرتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ سید الشہداء بغیر کسی ارادے کے، بغیر کسی پروگرام کے، بغیر کسی ایک مشن کے، ایک تحریک کے اور مجبور کر دیے گئے کہ کربلا میں وارد ہو جائیں. نہیں، ایک پروگرام ہے باقاعدہ، اور بار بار ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کو متوجہ بھی نہیں کر رہے، بار بار اس کی طرف متوجہ کر رہے ہیں اور بار بار لوگوں کو، آپ دیکھیں پورے راستے میں لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، بعض لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، بعض لوگوں کو یکسر اس کو درگزر کر رہے ہیں. یعنی جن لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہاں بھی ایک حکمت ہے، اور جن لوگوں کو یکسر لاپرواہ ہیں، نظر انداز کر رہے ہیں، ان کو چھوڑ رہے ہیں، اس میں بھی کوئی نہ کوئی موضوع ہے. یعنی اس ہر چیز میں غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ عزاداری در حقیقت ہمیں غور کرنے کی طرف متوجہ کرتی ہے. یہ موضوعات، یہ کربلا در حقیقت بیدار کرتی ہے، نہ کہ ہمیں بس فقط عزاداری یعنی خدا نخواستہ یعنی ایک رسمی اور روایتی چیزوں کی طرف نہیں رکھتی، ہمیں بیدار کرتی ہے. امام خمینی نے فرمایا ہمارا انقلاب کربلا کا مرہون منت ہے، عاشورہ کا مرہون منت ہے، اور اگر صحیح معنوں میں اس عاشورہ کو برپا کر لیا جائے تو پوری دنیا پر انقلاب اسلامی یعنی اسلام کا پرچم لہرانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی یعنی بڑی بات نہیں ہے. یعنی اگر یہ کربلا کو وارد کر دیا جائے اور کربلا کو صحیح معنوں میں سمجھ لیا جائے تو یقیناً ہم نے ظہور امام زمان کو نزدیک کر لیا اپنے سے. ایک مرتبہ درود پڑھ دیجئے محمد وآلہ. شاید ہماری گفتگو تھوڑی سی اسی حساب سے تھوڑی سی خشک یا ذرا تھوڑی سی ایسی رہے گی. میں معذرت چاہوں گا کہ بہت زیادہ نعرے اور اس طرح سے کی گفتگو نہیں ہوگی کہ میں بہت زیادہ ایک طالب علم ہوں چھوٹا سا، اور جو سمجھ سکتا ہوں یا جو میں نے حاصل کیا ہے اسی کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ سید الشہداء نے جن موارد کی طرف بہت زیادہ متوجہ کیا اپنے ان کلمات میں، سخنان میں، ناموں میں، اس میں سے ایک بدعت ہے جس کو ہم آج کوشش کریں گے کہ مختصراً اس کے اوپر توجہ کریں. ایک بدعت ہے. بدعت کیا چیز ہے؟ امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے، امام فرماتے ہیں 3 گروہوں کے لیے کوئی حرمت نہیں ہے، کوئی عزت و احترام نہیں ہے 3 گروہوں کے لیے. یعنی ان کے لیے بہت سخت رویہ ہے 3 گروہوں کے لیے. پہلا کون ہے؟ وہ شخص کہ جو بدعت کو ایجاد کرتا ہے، وہ شخص جو کوئی دین میں نئی چیز کو اختراع کرتا ہے، ایجاد کرتا ہے. دوسرا وہ حاکم جو ظالم و ستمگر ہے، جو مسند خلافت پر آ کر بیٹھ گیا ہے، جو رسول کی مسند پر آ کر بیٹھ گیا ہے، حکمران بن گیا ہے حکومت اسلامی کا، اور اب وہ ظلم و ستم کو اس نے روا رکھا ہوا ہے. تیسرا وہ
جو ہوا و ہوس کا شکار ہے، یعنی اپنی طرف سے گناہ کرتا ہے اور اس کو علنی کرتا ہے، فاسق فسق کرتا ہے اور اس کو اعلانیہ انجام دیتا ہے۔ ان تین گروہوں کے لیے کوئی حرمت نہیں ہے، یہ امام کے جملے، کوئی ان کے لیے عزت و احترام نہیں ہے، سخت ترین ان کے لیے رویے کو رکھا گیا ہے۔ خود رسول اکرم فرماتے ہیں کہ جو بدعت کو ایجاد کرتا ہے اس کے لیے کوئی توبہ نہیں ہے، یعنی اس وہ اگر توبہ بھی کرے گا تو اس کی توبہ قابل قبول نہیں ہے، سخت ہے واقعا۔ یعنی خدا فرماتا ہے کہ توبہ قبول کروں گا میں آخری نفس تک، آخری لحظے تک، بس اگر کوئی واقعا بدعت کا مرتکب ہو جائے تو اس کے لیے توبہ نہیں ہے رسول اکرم کے فرمان کے مطابق۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ خود بدعت کیا چیز ہے، بہت زیادہ ہمارے درمیان چرچا ہوتا ہے اور ہم عموماً کہتے ہیں یہ بدعت ہے، فلاں چیز بدعت ہے، یہ بدعت ہے، آپ نے بدعت کر دی، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ بہت آسانی سے ہم اس کو کسی چیز کو بھی بدعت کا لیبل لگا دیتے ہیں۔ بدعت کے لغوی معنی ہے کہ کسی نئی فکر کو، نئی ایجاد کرنا، نئی فکر لانا، نیا خیال لانا، نئی تحقیق کرنا، علم میں نئی کوئی کشف کرنا، یہ بدعت ہے، یعنی کوئی نئی چیز کو لانا۔ خوب یہ برا نہیں ہے، یہ ممنوع نہیں ہے۔ اگر کوئی صاحب ابھی آئیں اور بہت اچھے انداز میں شاعری کریں، ایک نئے انداز میں، ایک صاحب آئیں بہت نئے انداز میں، اچھے انداز میں مرثیہ خوانی کریں، نوحہ خوانی کریں، خطابت کریں، کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے۔ سائنس میں نئی نئی روز ایجادات ہو رہی ہیں، کوئی بری بات ہے، نئی انسانیت کی خدمت ہو رہی ہے۔ پھر منع کہاں پر ہے، برائی کہاں پر ہے؟ ہاں ایک صاحب اٹھتے ہیں اور وہ ایک اپنی نئی چیز ایجاد کرتے ہیں، نیا خیال لاتے ہیں اور اس کو دین سے منسوب کرتے ہیں، دین کے نام پر لا کر اس کی تشریح اور ترویج کرتے ہیں۔ خوب یہاں مشکل ہے، یہ جگہ سوالیہ نشان ہے، یہ مشکل ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ آپ نے خوب، آپ اس جملے کو بارہا سنا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، دین کامل ہو گیا ہے۔ جب دین کامل ہو گیا ہے تو اب اس میں گنجائش نہیں ہے کوئی نئے خیال کی، کوئی نئی اختراع کی۔ بس یہاں پہ مشکل ہے، کسی کو اجازت نہیں ہے کہ حلال محمد کو حرام کرے اور حرام محمد کو حلال کرے، کسی کو اجازت نہیں ہے کہ دین میں اضافہ کرے یا اپنی طرف سے کچھ کم کر دے۔ یہاں پر مشکل ہے، اس کو بدعت کہا جاتا ہے، جو کہ منکر ہے، جو کہ منع ہے، جو کہ ممنوع ہے۔ بس سید الشہداء بار بار اس کا اشارہ فرما رہے ہیں کہ معاشرے میں بدعت کو ایجاد کر دیا گیا ہے اور میں خاموش نہیں بیٹھ سکتا، کیونکہ حدیث رسول ہے کہ اگر عالم یہ دیکھے کہ معاشرے میں بدعت ایجاد کر دی گئی ہے دین کے نام پر اور وہ خاموشی اختیار کرے، وہ سکوت کرے، تو ایسے عالم پر لعنت ہے خدا کی، وہ خدا کی لعنت کا مستحق ہے، علیہم لعنت اللہ۔ بس امام کہتے ہیں انا اولا بقامن، میں سزاوار تر ہوں کہ میں قیام کروں۔ جب میں نے دیکھ لیا اور میں نے یہ سمجھ لیا اور پا لیا کہ معاشرے کے اندر بدعت کو ایجاد کر دیا گیا ہے، اب میرے لیے جائز نہیں ہے کہ میں خاموشی اختیار کروں۔ یہاں پر خاموش بیٹھنا عالم کے لیے جائز نہیں ہے۔ بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پاس مختلف روایات ہیں، آپ دیکھیں تاریخ میں ابن مسعودی بہت بڑا اہل سنت کا ایک عالم ہے، مروج الذہب کے اندر لکھتا ہے، یہ تقریباً یہ کتاب کو 1000 سال پرانی کتاب ہے، بڑی اس کی خدمت ہے، 1000 سال پرانی کتاب ہے۔ اس میں لکھتا ہے کہ احمد ابن حنبل کا بیٹا خود اپنے باپ کے پاس آتا ہے، وہ احمد ابن حنبل ائمہ اربعہ میں سے ہے، اہل سنت کے حنبلی جو مسلک مکتب ہے وہ احمد ابن حنبل سے شروع ہوتا ہے۔ یہ احمد ابن حنبل کا بیٹا اپنے باپ کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ کیا یزید پر لعنت کرنا جائز ہے؟ اب سوال ہے، اور بہرحال بڑا وہ آج کل بہرحال شاید بعض موضوعات سے ہم اس کی طرف متوجہ نہ ہوتے ہیں۔ احمد ابن حنبل اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ یزید پر لعنت کرنا قرآن کی روح سے لازم ہے، قرآن کی نص سے لازم ہے۔ وہ کہتا ہے کیسے؟ تو احمد ابن حنبل اسے سورہ محمد کی 22 اور 23 آیت بتاتا ہے۔ اب میں بہرحال اس کا ترجمہ حرف بحرف تو نہیں کرتا، ایک مفہومی ترجمہ بیان کرتا ہوں۔ سورہ محمد کی 22 اور 23 آیت کا ترجمہ مفہومی یہ ہے کہ اور جن لوگوں نے زمین میں فساد برپا کیا
اور جن لوگوں نے قرآن سے اور جہاد سے پشت پھیری اور زمین میں قطع رحم کرتے ہیں، پس ان لوگوں کے اوپر خدا کی لعنت ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ اے میرے فرزند، یزید سے بڑھ کر کون زمین میں فساد برپا کرنے والا ہے؟ یزید سے بڑھ کر زمین میں کون قطع رحم کرنے والا ہے؟ جس نے سنت رسول سے، قرآن سے، جہاد سے پشت پھیری ہے۔ سو اس روح سے یزید پر لعنت کرنا قرآن کی روح سے لازم ٹھہرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہی ابن ابی الحدید معتزلی شرح نہج البلاغہ لکھی ہے، 700 سال پرانی کتاب ہے اور مستند ترین شرح ہے، یعنی جو اہل تسنن کا عالم ہے بہت بڑا، اور اب تک تشیع میں بھی اتنی بہترین شرح نہج البلاغہ کی 20 جلد سے زیادہ اس کی شرح ہے، وہ ابھی تک کسی تشیع کے عالم نے بھی، بہرحال سب تشیع کے عالم اس کو قبول کرتے ہیں۔ اس کی شرح میں لکھتا ہے ابن ابی الحدید معتزلی کہ آخری عمر کے اندر ابو سفیان جو ہے وہ نابینا ہو گیا تھا، تو ایک جلسہ رکھا گیا اور ابو سفیان اس میں شریک ہوا۔ وہاں پر پہنچ کر کہتا ہے کہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، کیا یہاں پر صرف بنو امیہ موجود ہیں؟ کوئی بنو امیہ سے خارج کا تو آدمی، یعنی کوئی بنو ہاشم سے تعلق رکھنے والا تو نہیں ہے؟ اس کو بتایا جاتا ہے کہ نہیں، کوئی بھی بنو امیہ سے باہر کا شخص نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ بنو امیہ تلقفوہا تلقف الکرہ، یعنی اے بنو امیہ، یہ جو تمہارے ہاتھ میں خلافت کی گیند آ گئی ہے، اس کو اپنے ہاتھوں میں ہی گھماتے رہنا، باہر مت جانے دینا اس کو۔ واللہ لا جنت ولا نار، کوئی خبر نہیں ہے جنت کی، کوئی خبر نہیں ہے جہنم کی۔ اب اس شخص کو آپ مسلمان کہیں گے، اس کو مسلمان ٹھہرایا جاتا ہے، اس کو مسلمان کہیں گے، کیا یہ بدعت نہیں ہے؟ رسول فرما رہے جنت ہے، اگر کوئی اس کے اوپر ایمان نہ رکھے تو وہ یعنی پہلے مرحلے میں ہی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، ایمان تو دور کی بات ہے، اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے۔ اس شخص کو ہم کہیں گے مسلمان ہے۔ اسی کا پوتا یزید، جس وقت اہل حرم اس کے دربار میں اسیروں کی شکل میں لائے گئے اور سر مقدس ابی عبداللہ اس کے سامنے کشت میں رکھا ہوا تھا اور یہ اس سے جسارت کر رہا تھا، تو کیا کہہ رہا تھا؟ یہی کہہ رہا تھا لعبت ہاشم بملکن، یہ بنو ہاشم کا ایک کھیل تھا سیاست میں آنے کے لیے، کوئی جنت کی خبر نہیں ہے، کوئی جہنم کی خبر نہیں ہے، یہ ان کا ایک ڈھونگ تھا، کوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔ اس کو مسلمان دفاع کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے۔ اب اگر مسلمان سوال کرتے ہیں کہ کیوں سید الشہداء نے قیام کیا ہے، یہاں پر سوال یہ کیا جانا چاہیے کہ کیوں قیام نہیں کرتے؟ یہ جانتے ہوئے بھی کہ جان چلی جائے گی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ تمام خاندان تہہ تیغ ہو جائے گا، لازم ہے کہ اس جگہ پر قیام کیا جائے، یعنی بنیاد ختم ہو رہی ہے۔ حکومت اسلامی کا، امت اسلامی کا، ملت اسلامیہ کا سربراہ ایک ایسا شخص آ جائے کہ جو بنیاد کو ختم کر دے، واجب ہے کہ انسان وہاں پر قیام کرے، ساکت نہ رہے۔ ایک دفعہ درود شریف پڑھ دیجیے محمد۔ ایک دفعہ درود شریف پڑھ دیجیے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 ہے، 157۔ سورہ اعراف کی اس آیت کے مطابق پروردگار عالم اپنے نبی کو 5 ذمہ داریوں کے ساتھ مبعوث کر رہا ہے۔ وہ نبی جو علم لدنی کے ساتھ آیا ہے، تمام تر حکمت اور دانائی کے ساتھ خاتم المرسلین ہے، اس آیت کی روح سے پروردگار عالم نے اس کو 5 ذمہ داریاں اس کو سونپی ہیں۔ یعنی اگر ہم یوں سمجھیں تو پروردگار عالم نے نبی کو جو مبعوث کیا ہے اس کی اساس و بنیاد یہ 5 ذمہ داریاں اس آیت کے مطابق۔ کیا 5 ذمہ داریاں ہیں؟ پہلی ذمہ داری، وہ تمہارے لیے تمہیں نیکیوں کا حکم دیتا ہے، تمہیں نیکیوں کا حکم دیتا ہے، اچھائیوں کا حکم دیتا ہے۔ یعنی آپ ایک دفعہ معاشرے کو
ذہن میں رکھیں اس زمانے جاہلیت کے زمانے کو جس میں اچھائی نام کی کوئی چیز تصور نہیں کی جا سکتی. وہاں پر نبی مرسل آ کر اچھائیوں کا حکم دیتے ہیں. دوسرے مرحلے میں برائیوں سے روکتا ہے، جو بھی بری باتیں ان سے وہ منع کرتا ہے. پھر کیا کرتا ہے؟ یحللہم طیبات، ان کو اچھی چیزیں معلوم نہیں ہے انسان کو کہ اس کے لیے کیا استعمال کرنا، کیا کھانا اس کے لیے مضر صحت ہے، کیا اس کے لیے اچھا ہے، یہ تمہیں بتاتا ہے حلال کی صورت میں، یہ تمہیں بتاتا ہے یہ استعمال کرو، یہ کھاؤ، یہ پیو. چوتھے مرحلے میں تمہارے لیے بعض چیزوں کو ممنوع کرتا ہے. وہ ممنوع یعنی حرام کرتا ہے. بس وہ جو حرام کی گئی ہیں باتیں یعنی وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہیں، انہی باتوں کو حرام کیا گیا جو نقصان ہے انسان کے لیے. پانچویں مرحلے میں جو تم نے اپنے معاشرے میں خود آداب و رسوم بنا لیے ہیں، اپنی سنتیں بنا لی ہیں، اپنے رسم و رواج بنا لیے ہیں، اگر وہ تمہارے لیے انسانیت کے لیے نقصان دہ ہیں تو ان سے تمہیں منع کرتا ہے، ان کو مت اپناؤ. جیسے عرب کے اندر ایک رسم تھی کہ اگر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی تو اس کو تانے دیا کرتے تھے، اور وہ اتنا مجبور ہو جاتا تھا کہ آخر میں وہ جا کر اس بچی کو زندہ درگور کر دیا کرتا تھا. یہ ایک رسم کے طور پر وہاں پر رواج پا گئی تھی یہ بات، یعنی اس شخص کے لیے ننگوار تھا. تو یہ اس معاشرے میں ایسی شاید ہو سکتا ہے کہ بہت سارے معاشروں میں بہت ساری چیزیں ہوں، تو وہ چیزوں سے تمہیں منع کرتا ہے، یعنی ان کی جڑوں کو ختم کرتا ہے. اس آیے مبارکہ کے روح سے یہ 5 چیزیں نبی مرسل نے ادا کی ہیں آخر دم تک. ان 5 ذمہ داریوں کے مقابلے میں امت کی بھی 4 ذمہ داریاں ہیں. امت کو بھی 4 چیزوں کے حساب سے نبی کی ان 5 ذمہ داریوں کا جواب دینا ہے. کیا جواب دینا ہے؟ فالذین آمنوا بہ، بس جو وہ لے کر آیا ہے، قرآن لے کر آیا ہے، وحی لے کر آیا ہے، جو بھی چیزیں لے کر آیا ہے اس کے اوپر ایمان لاؤ. ایمان لاؤ یعنی عمل کرو. دوسرے مرحلے میں وعدروہ، یعنی اس کا احترام کرو. اگر احترام نہیں ہوتا تو عمل بھی نہیں ہوتا ہے، بس احترام کرو. اس کا نام آئے تو صلوات بھیجو بر محمد و آل محمد. اس کا احترام کرو. تیسرے مرحلے میں وَنَصَرُوهُ، اور اس کی مدد کرو. 2 طرح سے مدد ہوتی ہے. ایک دفعہ کوئی بڑا کوئی بات کہتا ہے تو ہم اس کی بات مانتے ہیں، احترام کرتے ہیں، بات مانتے ہیں، عمل کرتے ہیں، یہ ایک طرح کی مدد ہے. اور ایک طرح کی مدد نصرت و مدد و یاری جو میدان میں ہوتی ہے یا مال سے، جس طریقے سے. اور چوتھی چیز جو وہ لے کر آیا ہے کتاب، اس کی اتباع و پیروی کرو. پس لوگوں کی بھی 4 ذمہ داریاں ہیں. آپ دیکھیں گے کہ بنو امیہ نے رسول اکرم کی ان 5 چیزوں کو خاک میں ملا دیا اپنے عمل سے. آپ خود توجہ کریں گے، ابھی ہم چند دنوں میں آرائز جو پیش کریں گے کہ آپ دیکھیں گے کہ یہ تمام باتیں جو رسول خدا نے بیان کی ان کو زمین بوس کر دیا، خاک میں ملا دیا. ابھی ہم نے مثال دی کہ وہاں اہل حرم کے سامنے یزید کن الفاظ میں اپنے عقیدے کا اظہار کر رہا ہے. یعنی یہ مملکت اسلامیہ کا سربراہ اس نہج پر پہنچ چکا ہے. 50 سال میں معاشرہ اتنی پستی میں جا چکا ہے کہ نواسۂ رسول کو خروج کرنا پڑتا ہے. 50 سال میں. سن 10 ہجری میں رسول اکرم اس دنیا سے رحلت فرماتے ہیں اور سن 61 ہجری کے اندر کربلا واقع وقوع پذیر ہوتا ہے. 50 سال کے اندر معاشرہ اتنا تنزلی کا شکار ہو جاتا ہے کہ پوری کایا پلٹ چکی تھی. بنیادی عقائد ختم ہو چکے تھے. بنیادی عقائد ختم ہو چکے تھے. عبداللہ ابن حنظلہ غسیل الملائکہ ہے، صحابی رسول ہے، جنگ احد میں شہید ہوا ہے، اور رسول اکرم نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کو ملائکہ غسل دے رہے ہیں. یہ اس کا بیٹا ہے عبداللہ ابن حنظلہ. یہ شام جاتا ہے، واپس آتا ہے، مدینے کے لوگوں کو جمع کرتا ہے. مسعودی نے مروج الذہب کے اندر اس کو نقل کیا ہے. مدینے کے لوگوں کو جمع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر ہم سے آسمان پر پتھر برس پڑیں، عذاب نازل ہو تو کوئی یعنی عجیب نہیں ہے بات. اگر ہم صبح سو کر اٹھیں اور مرے ہوئے ہوں تو یہ یعنی زیادہ نہیں ہے، یہ بالکل ہمارا حق ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں شام میں جس شخص کا مہمان تھا میں نے دیکھا کہ وہ ہر وقت نشے کی حالت میں بدمست رہتا تھا. کوئی نماز کا اس کو یعنی کسی قسم کی اس کو پرواہ نہیں تھی. ہر نماز کے وقت میں وہ نشے کی حالت میں ہوتا تھا.
اور ہمارے لیے یعنی مرنے کا مقام ہے کہ یہ شخص ہمارا حاکم ہے، سلطان ہے، تو ہم پر اگر عذاب نازل نہ ہو تو یہ خدا کی رحمت ہے کہ ہم پر عذاب نازل نہیں ہو رہا۔ اس کے اس تقریر کے نتیجے میں چند لوگ وہاں قیام کرتے ہیں اور 3-4 ہزار افراد مارے جاتے ہیں۔ یہ صورت یہاں تک پہنچ چکی تھی۔ سنت ہے، بدعت بمقابل سنت ہے۔ رسول اپنے بعد کیا نظام چھوڑ کر گئے ہیں؟ رسول خود اپنی زندگی میں کس کو متعارف کرا کر گئے ہیں؟ خلیفہ کو یا امام کو؟ تو رسول کے بعد جو نظام ہے وہ امامت کا نظام ہے۔ ہمیشہ بدعت بمقابل سنت ہوا کرتی ہے۔ بدعت کسی چیز کے مقابل ہے، وہ ہے سنت، ہمیشہ سنت کے مقابل ہوا کرتی ہے۔ سو عزیزان، یہ بہت اہم چیز ہے، ہمارے ہاتھوں سے سنت نہیں چھوٹنی چاہیے۔ ایک بہت عام سی ایک مقولہ ہے جو ہم سنتے بھی ہیں اور شاید ہم خود بھی کبھی کبھار دہرا دیتے ہیں، ہمارے لیے قرآن کافی ہے، بس قرآن سے لے آؤ اس دلیل کو، قرآن سے پیش کر دیجیے، قرآن سے پیش کر دیں گے تو ہمیں قبول ہے۔ خود یہ جملہ قرآن کے منافی ہے، خود یہ جملہ قرآن کے خلاف ہے، خود یہ جملہ قرآن کے خلاف ہے۔ رسول اکرم کے سامنے یہ جملہ کہا گیا، حسبنا کتاب اللہ، وہ خود رسول فرما رہے ہیں انی تارک فیکم الثقلین، میں 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں۔ اگر ایک چیز کافی تھی تو رسول نے ایک چیز کا کہہ دینا تھا کہ میں کتاب خدا چھوڑ رہا ہوں، بس یہ کافی ہوگی تمہارے لیے۔ رسول فرما رہے ہیں میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، بس اس کا مطلب ہے کہ 2 چیزیں کافی ہیں، ان 2 چیزوں کے علاوہ کچھ کفایت نہیں کرے گا۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں قرآن کافی ہے ہمارے لیے، قرآن سے لے آئیں جی ہم قبول کر لیں گے؟ خدا فرما رہا ہے یہ کتاب اور پیغمبر، وما آتاکم الرسول، جو یہ رسول دے دے اسے قبول کر لو، اور جس سے یہ منع کرے اس سے مان جاؤ۔ بس کیسے فقط کتاب خدا کافی ہو سکتی ہے؟ 2 چیزیں ساتھ چلیں گی تو آگے بات بڑھے گی، ورنہ فقط قرآن ہم کہ قرآن کے نعرے لگاتے رہیں، یہ خود ایک بدعتی کلام ہے۔ رسول کے سامنے اس کے اوپر شور کیا گیا، خود رسول نے اس کا جواب دیا۔ سو اس کی طرف بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے، بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو ابھی عبداللہ نے فرمایا معاشرے کے اندر بدعت ایجاد ہو چکی ہے اور میں خاموش نہیں رہ سکتا، اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک سادہ سی بات نہیں ہے، بہت اہم بات ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف میڈیا میں، سوشل میڈیا میں ایک ماڈریٹ انلائٹمنٹ کے نام پر ہمارے عقائد کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جاتا ہے۔ ایک شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی، اب ایک شخص آئے اور وہ کہے کہ جی شراب حرام ہے، بری بات ہے، ٹھیک، بری بات، لیکن میں پیتا ہوں، میں شراب پیتا ہوں، خوب، یہ گنہگار ہے، کافر نہیں ہے، یہ گنہگار ہے، کافر نہیں۔ لیکن ایک شخص اٹھ کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ جی شراب حرام نہیں ہے، رشوت حرام نہیں ہے، سود حرام نہیں ہے، نکاح کی کوئی ضرورت نہیں ہے، خطبے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پردہ واجب نہیں ہے۔ خوب، یہ واجب کو غیر واجب کر رہا ہے، دین کو کم اہمیت کر رہا ہے، خدا کے احکام کے مقابلے میں ایک نئی بات کر رہا ہے، اس کو کم رنگ کر رہا ہے، دین کو ہلکا کر رہا ہے معاشرے کے اندر۔ یہ بدعت ہے۔ حلال محمد حلال و حرام محمد حرام الی یوم القیامہ، کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اس میں بال برابر بھی زیادتی کرے یا بال برابر بھی اضافہ کرے۔ ہم اپنے ارد گرد مختلف قسم کی باتیں میڈیا سے اور چینلوں سے سنتے ہیں، اس کو دین کو کم رنگ کیا جاتا ہے، دین کو کم اہمیت کیا جاتا ہے، اور اس کے ذریعے ہمارے عقائد کو ہلکا کر دیا جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ ہم اس طرف متوجہ نہیں ہوتے، آہستہ آہستہ ہم ہماری زندگیوں میں اپنے بنیادی عقائد کی طرف سے کم رنگ ہوتے جاتے ہیں۔ سو عزیزان، یہ بہت مہم چیز ہے، ہمیں سنت ہاتھ سے ہمارے نہیں چھوٹنی چاہیے۔ جو بھی سنت کا نعرہ لگاتے، سب سے بڑا سنت کا پیروکار علی ہے، سب سے بڑا سنت کے اوپر کاربند علی ہے خود۔ میں بھی آپ دیکھیں کہ جس وقت تیسری خلافت کا وقت تھا اور جو شخص ووٹ دینے کا جس کو اختیار دیا گیا تھا پیچھے سے، وہ جب امیر المومنین کے پاس آتا ہے اور آ کر آفر کرتا ہے تو 3 شرائط رکھتا ہے۔ کیا؟ کتاب خدا، سنت رسول
اور سنت شیخین، یہ 3 شرائط رکھتا ہے۔ امیر المومنین قبول نہیں کرتے، فرماتے ہیں میرے لیے کتاب خدا اور سنت رسول یہ میرے لیے حجت ہے۔ خوب ووٹ نہیں ملتا اور خلافت 10-12 سال دور ہو جاتی ہے، 10-12 سال کے بعد چوتھے نمبر کی خلافت جو بہرحال امیر المومنین کے ہاتھ میں آتی ہے۔ تو یہاں پر سنت، امیر المومنین فرماتے میرے لیے سنت کیا ہے؟ کتاب خدا اور سنت رسول اللہ میرے لیے سنت ہے۔ سب سے بڑا سنتی اور سب سے بڑا سنت کا پیروکار علی ہے۔ ہر سنت علی سے اجرا ہوئی ہے، ہر سنت ہم تک علی سے پہنچی ہے۔ آج تک جو سنت رسول اللہ زندہ ہے وہ علی کی دین ہے۔ 25 سال کے بعد سنت کو جو احیا کیا ہے، زندہ کیا ہے، وہ امیر المومنین نے کیا ہے، ورنہ سنتیں مردہ ہو چکی تھیں۔ خوب آپ دیکھیں پچھلے دور کے اندر بہت سارے حلال محمد حرام کیے گئے اور حرام محمد کا اجرا ہوتا رہا۔ خود 25 سال کے بعد دین کامل امیر المومنین نے اجرا کیا ہے۔ آپ دیکھیں 50 سال کے بعد یہی نعرہ حضرت ابی عبداللہ نے لگایا ہے، انی خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی واسیر بسیرت جدی و ابی، میں خروج کر رہا ہوں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے اور اپنے نانا اپنے جد رسول اللہ کی سیرت پر عمل کروں گا اور اپنے بابا علی مرتضیٰ کی سیرت یعنی سنت پر عمل کروں گا، یعنی دوبارہ سے سنت کا احیا کروں گا، یعنی سنت مردہ ہو چکی ہے، میں دوبارہ سے اس کو جلا بخشوں گا۔ ایک دفعہ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ بس آپ دیکھتے ہیں کہ یہی سنت کا اجرا کرنے کے لیے سید الشہداء نے کیا قیمت چکائی ہے اور کیا صورتحال معاشرہ کتنی پستی و تنزلی کا شکار ہے کہ حاکم و سلطان جو اسلامی معاشرے کا، اسلامی سلطنت کا ہے، وہ ببانگ دہل اپنے تخت سے، اپنے تاج سے کیا کن فقروں کا استعمال کرتا ہے اور سید الشہداء اس کے جواب میں کہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ اسیرہ بسیرت جدی و ابی، یہ ایک نعرہ ہے، یہ ایک مشن ہے، ایسی خالی یہ نہیں فرمایا، یعنی ایک موٹو ہے، مشن اسٹیٹمنٹ دیا ہے سید الشہداء نے۔ یعنی یہ پورا قیام، آپ پورے اس روز عاشورہ کو دیکھیں، بلکہ آپ خود مدینے سے اگر ملاحظہ کریں تو یہ سیرت حضرت رسول اللہ اور سیرت علی مرتضیٰ کو اجرا کیا ہے کہ قدم پر۔ خود آپ کربلا کے اندر دیکھیں روز عاشور، یعنی آپ کو محمد مصطفیٰ کی سیرت ملے گی اور علی مرتضیٰ کی سیرت ملے گی وہاں پر۔ یہ تمام شہادتیں خود رسول اللہ دے رہے ہیں، یہ تمام شہادتیں امیر المومنین اس کا مطلب ہے دے رہے ہیں۔ یہ سیرت زندہ کی گئی ہے، اس سیرت پر عمل پیرا ہوا گیا ہے، یہ سیرت کا اجرا کیا گیا ہے، ایک قدم اس سیرت کو سامنے رکھ کر اٹھایا گیا ہے اور اس سیرت کی ایک قیمت چکائی گئی ہے، ایک سنت کی قیمت چکائی گئی ہے۔ بس یہ سنت ہمارے ہاتھوں سے نہیں چھوٹنی چاہیے کسی بھی قیمت کے اوپر۔ ہم اس سنت کے اصل وارث ہیں اور یہ سنت ہمارے عمل و کردار میں، ہماری تعلیمات میں نظر آنی چاہیے۔ سنت رسول اللہ اور سنت ائمہ، سنت امیر المومنین، یہ ہمارے کردار و عمل میں نظر آنی چاہیے۔ پس مومنین، یہ شبیں جو ہماری زندگی میں پروردگار عالم نے ہمیں مہیا کی ہیں، ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم عزائے ابا عبداللہ کے اس فرش پر تشریف لائیں۔ واقعاً اگر ہمیں اس فرش کی اہمیت اور اس کی قدر و منزلت کا اندازہ ہو تو ہمارے جو مرحومین چلے گئے کاش کہ وہ بتا سکیں کہ اس کی قدر و منزلت کا کیا عالم ہے، کہ اس پر، یعنی فقہاء اور علماء مفسرین بتاتے ہیں کہ اس پر بیٹھنے والے لمحات ہماری زندگی میں نہیں گنے جاتے، اور اگر واقعاً سید الشہداء کے غم میں اور ان کی مصیبت میں بہائے گئے آنسو واقعاً ہماری آنکھوں سے جاری ہو جائیں اور وہ معرفت رکھتے ہوں تو ایک آنسو کی قیمت دونوں عالم کے برابر بھی نہیں ہے، ایک آنسو کی قیمت، چونکہ اس ایک اشک کی قیمت روز محشر جناب سیدہ ادا کریں گی۔ یہ بہت قیمتی آنسو ہے، بہت قیمتی آنسو، سو اس کی قدر و منزلت کو ہمیں ملحوظ رکھنا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ اس پورے سفر میں، اس سیرت کو زندہ کرنے میں
جس وقت 28 صفر کو حضرت ابی عبداللہ مدینے سے نکلے ہیں اور سوال بیعت کیا گیا ہے، اور یزید نے اپنے گورنر کو لکھا کہ یا تو بیعت طلب کر لو، اور اگر بیعت کر لیتے ہیں تو ٹھیک، اور اگر بیعت نہیں کرتے تو سر کاٹ کر شام بھیج دو۔ اور جب بیعت کا سوال کیا جاتا ہے اور اس بیعت کے سوال کے جواب میں حضرت فرماتے ہیں کہ مثلی لا یبایع مثلہ، میں اس جیسے کی میرے جیسا بیعت نہیں کر سکتا۔ بس یہ سیرت رسول اللہ ہے، یہ سیرت امیر المومنین یہاں سے شروع ہو گئی ہے، یہاں سے شروع ہو گئی۔ رات میں اپنے نانا کی قبر پر تشریف لاتے ہیں اور خود کو اس قبر پر گرا دیتے ہیں اور بے تحاشا گریہ فرماتے ہیں۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ ایسے اس قبر سے لپٹے گریہ فرما رہے تھے جیسے ایک بچہ اپنی ماں سے، اپنے کسی بزرگ سے لپٹ کر گریہ کرتا ہے، اور اتنا گریہ کیا کہ غش کھا گئے، بے ہوش ہو گئے، اور اس غشی کے عالم میں اپنے نانا کو دیکھا۔ نانا فرما رہے ہیں کہ اے بیٹا، خدا کو منظور ہے، خدا یہ چاہتا ہے کہ تم مدینے سے خروج کرو، اور خدا تمہیں شہید دیکھنا چاہتا ہے، خدا تمہیں خون میں نہایا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، اور تمہارے اہل احرم کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے۔ بس وہاں غش سے افاقہ ہوا، بلند ہوئے اور اپنی ماں کی قبر پر گئے۔ تاریخ کے الفاظ ہیں، ماں کی قبر سے کچھ فاصلے پر تھے، دوڑ کر ماں کی قبر پر جا گرے۔ یہ وہ قبر ہے کہ جس پر ہر رات کو آیا کرتے تھے، چراغ جلایا کرتے تھے اور اس سے دل کی باتیں کیا کرتے تھے۔ آج حسین اس قبر سے جدا ہو رہے ہیں اور جانتے ہیں کہ دوبارہ اس قبر پر نہیں آ پائیں گے، دوبارہ ماں کی یہ قبر نصیب نہیں ہوگی۔ اس قبر پر جا کر خود کو گرایا اور اس طریقے سے اس سے لپٹ کر روئے کہ جیسے ماں کے دامن سے بچہ لپٹ کر روتا ہے، اور اپنی دل کی باتیں کری اور خوب گریہ کیا، اور فرمایا ماں تم دیکھ رہی ہو کہ مجھے اس مدینے میں رہنے نہیں دیا جاتا، تمہاری قبر کے جوار میں مجھے رہنے نہیں دیتے یہ لوگ۔ ماں کی قبر سے جب ودا کیا، اپنے بھائی حسن مجتبیٰ کی قبر پر گئے، اپنے بھائی کو ودا کیا، اور پھر وہاں سے چلنے کا، کوچ کرنے کا سامان کیا۔ راوی کہتا ہے کہ میں محلہ بنی ہاشم سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ جو محلہ بنی ہاشم کے چراغ ہیں ان کو بجھا دیا گیا ہے۔ جوانان بنی ہاشم محلہ بنی ہاشم میں مستعد ہوشیار کھڑے ہیں، کوچ کا سامان فراہم ہے۔ جب اندھیرا تھا تو میں نے دیکھا کوچے میں ایک کرسی لگی ہے، ایک مسند بچھی ہے، اور ایک صاحب اس مسند پر براجمان ہے، بیٹھے تشریف فرمائے۔ میں نے پوچھا یہ کون بیٹھا ہے اس مسند پر؟ کہا امام حسین تشریف فرمائے، چونکہ اہل حرم سوار کیے جا رہے ہیں۔ ایک ایک بی بی گھر میں سے نکلتی تھی اور جو اس کا محرم تھا وہ اس کو سوار کراتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ یکایک تمام جوانوں میں ہلچل مچ گئی، اور جو یہ صاحب حسین ابن علی اپنی مسند پر بیٹھے ہوئے تھے یہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ ایک بی بی، ایک مستور باہر نکلی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے جو سب کھڑے ہو گئے ہیں؟ کہا یہ عقیلہ بنی ہاشم ہے، یہ علی کی بڑی بیٹی ہے۔ ایک طرف سے سید الشہداء نے بازو کو تھاما، ایک طرف سے علی اکبر نے بازو کو تھاما، ابو الفضل نے اپنے زانو کو پیش کیا، اس بی بی کو سوار کرایا گیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کس قدر عزت و جلالت ہے، ہیبت ہے۔ جس بی بی کو رات کی تاریکی میں سوار کیا جا رہا ہے، رات کی تاریکی میں ہودجوں میں بٹھایا جا رہا ہے، چاروں طرف محرم ہیں، اپنا محلہ ہے، بھائی زندہ ہے، بیٹے زندہ ہیں۔ یہی قافلہ 2 محرم کو کربلا میں وارد ہوتا ہے، کربلا میں وارد ہوتا ہے۔ خیمے نصب کیے جاتے ہیں، تمام افراد بار بار آتے ہیں۔ آخر میں عقیلہ بنی ہاشم علی کی بڑی بیٹی تشریف لاتی ہے، بھیا یہ کون سی جگہ ہے، کیا ہم اس سے کچھ آگے نہیں چل سکتے؟ کہا کسی اور جگہ پر خیموں کو نصب نہیں کر سکتے؟ کیوں بہن کیا بات ہو گئی؟ جب سے میں یہاں آئی ہوں میرے دل میں گھبراہٹ ہے، کچھ بوجھ ہے، عجیب سی حالت ہے، میری عجیب سی حالت ہے، ہول ہوتی ہے مجھے یہاں پر۔ نہیں بہن، اب ہمارے خیمے قیامت تک یہی رہیں گے، ہاں ہونا محشر ہونا، اب ہم یہیں سے محشور کیے جائیں گے، اسی مٹی سے محشور کیے جائیں گے، ہمارے بچے یہیں قتل کیے جائیں گے، ہمارے اہل بیت کا، ہمارے بچوں کا، ہمارے اصحاب کا یہیں خون بہایا جائے گا، اسی مٹی سے ہم محشور کیے جائیں گے۔ ہمارے بچے یہیں قتل کیے جائیں گے، ہمارے اہل بیت کا، ہمارے اصحاب کا یہیں خون بہایا جائے گا، اسی مٹی سے ہم محشور کیے جائیں گے۔
وقت گزرتا رہا، عصر عاشور آ گئی، تمام محرم چاروں طرف موجود ہیں ابھی بھی، حضرت ابوالفضل موجود ہیں، علی اکبر موجود ہیں، خود امام حسین موجود ہیں، بیویوں کے سر کا پردہ ابھی سلامت ہے، خیمے باقی ہیں، کوئی ابھی مشکل نہیں ہے۔ لیکن ایک دفعہ 11 محرم کی صبح ہے، خیمے جل کر خاکستر ہو چکے ہیں، خاک پڑی ہے خیموں کی، بیویوں کے سر کا پردہ بھی باقی نہیں ہے، کوئی محرم نہیں ہے، چاروں طرف نامحرموں کا ہجوم ہے، اور نامحرم بھی وہ کہ جو شقی القلب ہیں، نیزوں کی انی سے چادریں اتاری جا چکی ہیں، یعنی وہ بیوی کہ جس کے سر کو، جس کو چادر میں بھی سورج نے نہ دیکھا تھا، اس کو لعینوں کے مجمع میں لایا گیا۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ زینب ایک دفعہ دریا کی طرف مخاطب ہوئی اور ایک لاش کو مخاطب کر کر فرمایا، اے بھائی عباس، کیا تم دیکھتے ہو کہ میں کس حالت میں ہوں، اور تم مجھے یہاں لے کر آئے تھے، کس عزت و تکریم کے ساتھ یہاں لے کر آئے تھے، اور تم نے مجھے سوار کیا تھا، تم نے مجھے یہاں پر اتارا تھا، پیادہ کیا تھا، اب مجھے یہاں سے لے کر جاتے ہیں، تم مجھے سوار کرانے نہیں آؤ گے؟ پھر ایک دفعہ مقتل کی طرف مخاطب ہوئی، علی اکبر و اون و محمد و قاسم کو مخاطب کیا، پھر مقتل میں ایک نشیب کی طرف گئی۔ راوی کہتا ہے کہ اس نشیب میں جا کر بی بی نے ایک مرثیہ پڑھا، بکت و بکت، وہ مرثیہ ایسا پڑھا کہ خود بھی گریہ کیا، اور جو دشمن موجود تھے وہ بھی رونے لگے، یعنی دشمن و دوست سب رو رہے تھے اس مرثیے سے۔ پھر دیکھا کہ کاروان کو حرکت دی جا رہی ہے، کاروان کو کربلا سے گزارا جا رہا ہے، بی بی متوجہ ہوئی، دیکھا کہ کاروان کے سب سے آگے سر ابا عبداللہ ہے، پکار کر کہا، بھیا میں یہاں سے جانا نہیں چاہتی ہوں، لیکن تیرے سر کے بہانے مجھے یہاں سے لے کر جاتے ہیں، کیونکہ تیرے سر کو لے جا رہے ہیں، سو میں یہاں نہیں رہ پاؤں گی، تیرے سر کے بہانے مجھے بھی یہاں سے لے کر جا رہے ہیں۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہماری اس حقیر سی اور ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے مرحومین کے گناہوں کو اپنی بارگاہ میں محمد و آل محمد کے صدقے سے ان کے گناہوں سے درگزر فرما۔ ہمارے پتہ ہے کہ ہمارے بعض دوستان اسیر ہیں، مفقود الاثر ہیں، ان ایام میں اسیران اہل حرم کی حرمت کے صدقے سے، ان کی آبرو کے صدقے سے، ان بازار کوفہ و شام میں اسیران اہل حرم کی آبرو و عزت کے صدقے سے پروردگار ہمارے اسیروں کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما، ان کی اسیروں سے ان کے خانوادے کے دلوں کو ٹھنڈک نصیب فرما۔ پروردگار ہمارے جوانوں کی جو مشکلات ہیں ان کو آسان فرما۔ پروردگار ہمارے ملت میں اتحاد و وحدت نصیب فرما، ہمارے ملک کو جو ملک اسلامی ہے اس کو امن و اتحاد کا آشیانہ قرار دے، ہمارے ملک کو استحکام سالمیت عطا فرما۔ جو دین اسلام کے، جو تشیع کے، جو مکتب اہل بیت کے دشمن ہیں، اگر وہ قابل ہدایت ہیں تو انہیں ہدایت نصیب فرما، اور اگر وہ قابل ہدایت نہیں ہے تو انہیں نیست و نابود فرما۔ پروردگار تو اور تیری آخری حجت اس عزاداری کے اصل وارث ہیں، اس کی حفاظت فرما، اور ہمیں آخری لمحے تک، آخری سانس تک اس عزاداری میں محو فرما۔ ایک عجیب سی روایت ہے، میں اس دعا میں اس کو شامل کرتا ہوں۔ شیخ صدوق بڑے ہمارے فقیہ و بزرگ گزرے، یعنی آج سے 700 سال پہلے گزرے۔ 350 کتابیں اس وقت انہوں نے تصنیف کری کہ جب پتوں پر اور کپڑوں پر اور چمڑوں پر تالیف ہوا کرتی تھی۔ اس محنت کے صلے میں خواب میں امیر المومنین تشریف لائے اور کہا کہ اس خدمت کے صلہ تم کیا چاہتے ہو، یعنی یہ بڑی خدمت ہے، تو یعنی آپ دعا دیکھیے کہ کیا دعا کر رہا ہے یہ بزرگ۔ کہا مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، بس میں چاہتا ہوں کہ میں اور میری نسلیں آپ کے خدمت گزاروں میں رہیں۔ پروردگار اس فرش عزا کے صدقے میں ہم اور ہماری نسلیں تا قیام قیامت اہل بیت کے خدمت گزاروں میں شمار کریں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔